بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پاس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ رات کے وقت پانی زیادہ استعمال کرنے کے بے حد نقصانات ہیں۔ رات کو پانی پینے سے پرہیز کریں، ورنہ جوڑوں کا درد میں مبتلا ہو جائیں گے، طاقت میں کمی ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں ختم کرنی ہیں تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں۔ نیم گرم پانی پی لیا کریں، چہرے پر داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر پر لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جن کا حافظہ کمزور ہو یا دل کی کمزوری ہو، شہد استعمال کریں۔ جن کو بلغم کا مسئلہ ہو وہ کشمش کھایا کریں۔ نئے پھل کھانے سے انسان کا بدن مضبوط اور تندرست رہتا ہے۔ خبردار، اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک آپ تمام اخراجات کی کفالت نہ کر لیں۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت ہوتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازے پر نہیں آتی۔ اگر آپ کے بچے جلدی غصہ آ جاتا ہے تو اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھے کاموں کو سراہتے نہیں، اس کو اچھی طرح تعریف نہیں کرتے۔ آپ کی توجہ کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف سننا بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، منہ دھوتے وقت چہرے پر کیڑے کا رس لگا لیا کریں۔ دانتوں میں خون رستا ہو، ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوگا۔ دانت کھٹے ہوں تو بادام کھا لیں، دانتوں کا کھٹا پن ختم ہو جائے گا۔ کشمش معدے کی تیزابیت میں کمی لاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، کھانا آہستہ کھاؤ۔ جب آپ مسکراتے ہیں آپ کے بدن کی توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ دیر سونے کی عادت دماغی صلاحیت کم کرتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو کالی مرچ کو چبا لیا کرو۔ نہانے والے پانی میں لیمبو نچوڑ کر نہاؤ، بدن پر پسینہ نہیں آئے گا۔ چائے کا زیادہ استعمال گردے خراب کر دیتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر لینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر سو جاؤ، عقل بڑھتی ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خطرہ ہو، سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ اونٹ کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد کھا لیں تو جو سبق یاد کریں گے زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھاؤ، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے جسم میں طاقت کی کمی آتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ہلدی والا دودھ پینے سے ہڈیوں کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ بیسن میں دہی مکس کر چہرے پر لگاؤ، اس سے جلد نکھر جائے گی۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے چند دنوں میں پہچانی نہیں جائے گی، کم عمر نظر آئے گی۔ یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ اگر آپ کا بچہ موٹا نہیں تو وہ صحت مند نہیں۔ یہاں موٹے بچے کو صحت مند سمجھا جاتا ہے۔ موٹاپا صحت مند نہیں بلکہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ آم کا زیادہ استعمال بدن پھول جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ نہار منہ کھٹی دہی کا استعمال کرنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لو۔ پاؤں پر تیل لگانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے بدن کے کبھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں کالی مرغی موجود ہو وہاں بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ لکوے کے مریض لیچی کا پھل ضرور کھائیں، مریض چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ رات کو گوشت کا استعمال کرنے سے ڈرونے خواب زیادہ آتے ہیں۔ رات کو روزانہ مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں گھر میں چاول بہت کم استعمال کیا کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا خفیہ جان لیوا بیماری ہے۔ بینگن کی سبزی کھانے سے بندے کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ شام کے وقت کچے پیاز کا استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے پیٹ میں گیس کی بو نہیں آئے گی۔
جن لوگوں کے گردے کمزور ہیں ایسے لوگوں کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ جو لوگ گھر میں مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں وہاں بیماریاں کم آتی ہیں۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ امرود کے ساتھ دودھ مت پیو، معدہ خراب ہوگا۔ 5 کلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں، پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو ایک ٹوٹکا آزمائیں، جس کو آزمانے کے بعد آپ کو فرق محسوس ضرور ہوگا۔ کلونجی 50 گرام، اسم گول کا چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، سب کو مکس کر لیں۔ صبح شام کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد 1 چائے کا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں، بہترین نتائج آنے لگیں گے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ اگر ہر وقت جسم ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو آم کھانے سے گریز کرو۔ جن لوگوں کو گرمی میں گرمی زیادہ لگتی ہے، گرمی دانے نکل آتے ہیں، آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی ہو جاتی ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہک بیماری سے دور ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پی لینے سے بندے میں موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف شامل کر کے پیا کریں، بخار نہیں چڑھے گا۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکلے وہ مرد دل کی تکلیف میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ اور ناخنوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ چینی کے اندر لیمبو کا رس نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ کیلے کے چھلکے سے گلے کا مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے، نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لو۔ پیتے کی پتری کی صورت میں سلاد کے پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے چہرے پر پرکشش اور جوان رہتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں درد رہتا ہو پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سونے سے پیٹ سے گیس اور سینے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ جس عورت کے نہانے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اس غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، انار کا جوس پی لیا کرو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں پالک کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر آپ اپنے بدن کو ہمیشہ درست رکھنا چاہتے ہیں ناشتے میں 1 ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اسم گول کو پانی میں بھگو کر تھوڑا سا شکر ملا کر پی لیں، پیاس جاتی رہے گی۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا بہراپن محسوس ہو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل گرم کر کے کان میں ڈال لو۔ جو لوگ سست اور کاہل ہیں، ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو رات کو ناف میں تیل لگا کر سویا کریں۔ پیدل چلنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ جو عورتیں بچوں سے سختی سے بات کرتی ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ تلوں کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ لیمبو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے ہاتھ کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چکھ لیں، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ زول لگا کر بہانا مت کریں، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ حرام جانوروں کو گھر میں لانے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ خالی پیٹ اخروٹ کھا لینے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سونف والا دودھ
نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پی لو، پیٹ صاف رہے گا۔ کسی وجہ سے کمزوری محسوس ہو، چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نہار منہ مٹکے والا پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ ٹھیک رہے گا، آدھے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے سبزی میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیں، سبزی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ بکری کا دودھ پی کر سو جاؤ، چربی کم ہو جائے گی۔ ناک پر تیل کا مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو وہ آم کھا لے۔ پھول مہانے کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے، معدے کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ زیادہ بائیں جانب منہ کر کے سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں ڈالا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، نظر میں بہتری ہوتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے، نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں میں درد ہوگا، نہ سر درد، دانت درد بھی نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے سے یہی عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے سے انسان کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ دودھ سوڈا ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے پئیں، بال بہت جلدی لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ بچوں کو فوراً ہضم ہونے والی اور نرم غذا دینی چاہیے۔ کمزور انسان موقعوں کے انتظار میں رہتا ہے، لیکن باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔